نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بے شبہ شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 اللہ پاک ارشاد فرماندے نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ہے کوئی جو اللہ نو قرض حسنا دے اور اللہ اس نو بہت زیادہ کئی گنا ودا دے۔ قرض حسنا تو مراد ہے کوئی ایسا شخص جڑا اللہ دی راہ تے صدقہ کرے۔ یہ صدقہ قرض حسنا فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ دی رضا واسطے اللہ دی راہ میں صدقہ کر دے تو ان سمجھے کہ اس نے اپنا مال اللہ نو بطور قرض حسنا دے دیتا ہے اور رب اس مال نو پھر کئی گنا ودا کے اس نو واپس لوٹاندا ہے۔ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ صدقہ مال وچ کمی نہیں کردا اور اللہ بندے دے عفو و درگزر دے سبب اس دی عزت وچ اضافہ فرماندا ہے، اور جو اللہ واسطے عاجزی اختیار کردا ہے اللہ اس نو بلندی عطا فرماندا ہے۔ اور سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ یہ فرماندیاں سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول 3 چیزاں تے قسم اٹھانا اور میں تانوں یہ دسنا تسی انہاں 3 چیزاں نو یاد کر لو۔ پہلی چیز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز صدقہ مال وچ کمی نہیں کردا۔ صدقے دے نال مال وچ کچھ بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوندی۔ اور دوسرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مظلوم ظلم تے صبر کرے، یعنی وہ لاچار ہے، کمزور ہے، دوسرا طاقتور اس تے ظلم کردہ ہے اور وہ مظلوم اس ظلم تے صبر کرے، اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ اس دی عزت دے اندر اضافہ فرمائے گا، اس مظلوم نو اللہ عزت عطا فرمائے گا اور وہ ظالم ذلیل و خوار ہوئے دا اس دی معاشرے دے اندر عزت نہ ہوئے دی بلکہ اللہ مظلوم دی عزت دے اندر اضافہ فرمائے دا۔ اور تیسری چیز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سوال دا دروازہ کھول دے اللہ اس تے فقر دا دروازہ کھول دے۔ اس سوال دا دروازہ کھولنے تو مراد یہ ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں، حاجت مند نہیں، اس کے باوجود سوال کرتا ہے لوگوں دے سامنے کہ میری لوڑ پوری کرو، مینوں اے مصیبت پہ گئی ہے، مینوں اے ضرورت ہے، میری ضرورتاں پوریاں کرو۔ جو بندہ بار بار لوگوں دے سامنے سوال کرتا ہے اپنی ضرورت دا، فرمایا اگر حاجت مند نہیں تھی اللہ پھر اس دے فقر دے اندر اضافہ کرے دا، اس دی غریبی مزید ودے دی۔ اور دوسری روایت دے اندر ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تانوں ایک گل دسنا تسی انہوں یاد کر لو۔ دنیا 4 طرح دے لوگاں دی ہے، دنیا 4 طرح دے لوگاں واسطے ہے۔ پہلی چیز فرمایا او بندہ جس نوں اللہ نے مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا، اور اس معاملے دے اندر او بندہ جس نوں اللہ نے علم بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے وہ دونوں معاملے میں اپنے رب تو ڈردا رہے اور صلہ رحمی کردا رہے اور اپنے مال وچوں اللہ دا حق سمجھ کے وہ حق ادا کردا رہے۔ اللہ دا حق کی ہے یا تے زکوٰۃ ہے تے یا صدقہ خیرات ہے، اپنے مال وچوں وہ اللہ دی راہ تے خرچ کردا رہے۔ فرمایا
یہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور وہ مطابق ڈردا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ بندیاں وچوں سب تو افضل مقام تے ہے۔ پھر دوسری چیز سرکار نے فرمایا پھر وہ بندہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، مال نہیں عطا فرمایا، اور اس کی نیت سچی ہے، علم اس دے کول ہے، مال کوئی نہیں، اس کی نیت ٹھیک ہے، اور وہ یہ آخد ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر منو میرا رب مال عطا کرے تو میں وہ بندہ جس کو اللہ نے علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے تو خرچ کرتا ہے، اگر میرا رب منو بھی مال دے نا تو میں اسی طرح اللہ دی راہ وچ خرچ کراں گا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نو اللہ اس دی نیت دے مطابق ثواب عطا کرے گا۔ اچھا علم ہے، مال کو نہیں، تو جس نو اللہ نے علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، سرکار نے فرمایا اس نو بھی ثواب وہ دے برابر دیتا جائے گا، کیونکہ یہ نیت اچھی ہے، ارادہ چنگا ہے۔ فرمایا تیسری چیز وہ آ گئی، تیسرا بندہ وہ کہ جس نو اللہ نے مال تے عطا فرمایا، علم نہیں عطا فرمایا، اس دے کول علم نہیں، صاحب علم کو نہیں ہے، مال اس دے کول بڑا ہے۔ ویسے اکثریت ساڈے وچ یہی ہے کہ اکثریت وچ اللہ نے ایسے لوگوں نو مال عطا فرمایا جنہوں نے اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا۔ علم تو مراد یہ نہیں ہوندا کہ وہ بندہ ایم اے بی اے یا اس تو بھی بڑیاں بڑیاں اس دے کول ڈگریاں ہون، علم یہ ہوندا ہے کہ اللہ نے اس نو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، وہ اپنی زندگی اپنا مال شریعت دے مطابق خرچ کرتا ہے، ضروری بھی نہیں کہ وہ مولوی ہوئے، نہیں، اس نو دین دا علم اتنا ہوئے کہ وہ اپنا مال دین دے مطابق کمائے، دین دے مطابق خرچ کرے، شریعت دے مطابق وہ عمل کرتا ہوئے، اتنا اس دے کول علم ہونا ضروری ہے۔ اور اکثریت وچ اللہ نے ایسا علم کم لوگوں کو عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے رب نے مال بھی دیتا ہوئے۔ تیسری چیز وہ فرمائی جس کو اللہ نے مال تے دیتا ہے لیکن علم عطا نہیں فرمایا، اور وہ علم تو بغیر خرچ کرتا ہے، اور اس معاملے دے اندر اپنے رب تو ڈردا بھی نہیں، اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ اپنے مال وچوں اللہ دا حق سمجھدا ہے، نہ وہ اللہ دا حق سمجھ کے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ایسے بندے دے متعلق اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ دنیا دا خبیث ترین انسان ہے، کہ مال تے ہے، علم کوئی نہیں، اور وہ مال بھی اللہ دا حق سمجھ کے نہیں لاندا۔ ہاں اگر اس دے کول علم نہیں لیکن وہ مال نو صحیح طریقے خرچ کرتا ہے تو پھر اس دا مقام، اس دا درجہ ہے، اللہ اس نے ثواب عطا فرمائے دا۔ فرمایا وہ اللہ دا حق نہ سمجھے، صلہ رحمی بھی نہ کرے، اللہ دی رضا واسطے خرچ بھی نہ کرے، اس دا حق بھی نہ دے، فرمایا او دنیا دا خبیث ترین انسان ہے۔ اور چوتھا فرمایا وہ شخص جس نو اللہ نے نہ تے مال دیتا ہے نہ علم دیتا ہے، اس دے کول مال بھی کوئی نہیں، اس دے کول علم بھی کوئی نہیں، فرمایا او اے آخد ہے اگر میرے کول مال ہوندا تو میں فلاں دی طرح عمل کردا، فرمایا انہاں دونوں دا گناہ برابر ہے، کہ اس دے کول علم بھی کوئی نہیں، اس دے کول مال بھی کوئی نہیں، فرمایا اے اور او بندہ جس دے کول علم نہیں مال ہے تو وہ اللہ دی رضا سمجھ کے، اللہ دا حق سمجھ کے خرچ نہیں کردا، صلہ رحمی نہیں کردا، فرمایا دونوں گناہ ہوئے دا اور گناہ برابر دا ہوئے دا۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جی پہلی یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائیے نا، یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ مال وچ کمی نہیں کردا، اور بندہ صدقہ دینے واسطے جدو اپنا ہاتھ اگے بداندا ہے دوجے نو دینے واسطے، اور وہ جڑا لین والا ہوندا ہے نا، سرکار نے فرمایا وہ سب تو ماڑا ہاتھ ہے، وہ سب تو پیڑا بندہ ہے جڑا لین واسطے ہاتھ وداندا ہے، اور جڑا دین واسطے ہاتھ وداندا ہے وہ سب تو بہترین انسان ہے۔ فرمایا وہ جڑا بندہ مال دین واسطے، صدقہ دینے واسطے اپنا ہاتھ اگے کردا ہے اور اس سائل نو کچھ دیندا ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ ایک دین والا ہے ایک لین والا ہے، درمیان وچ تقریباً کوئی فاصلہ نہیں ہوندا، اگر ہویا بھی صحیح تو انچ دو انچ دا فاصلہ ہوندا ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ مال دین والے دے ہاتھ وچوں نکل کے جدو لین والے دے ہاتھ وچ پہنچدا ہے اس تو پہلوں وہ اللہ دے دستے قدرت وچ پہنچ چکیا ہوندا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ دے اندر اگلا حصہ جڑا سرکار نے ارشاد فرمایا نا وہ یہی ہے کہ بلا ضرورت جو بندہ سوال دا دروازہ کھولدا ہے اللہ اس واسطے فقر دا دروازہ کھولدا ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ اگر تو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تیرا حق ہے تو لے، یہ جڑا اللہ دا حق بیان فرمایا گیا یہ اللہ دی مخلوق دا حق ہے، فرمایا تو ضرورت مند ہے تو تیرا حق ہے
کہ تو مالدار کو لے، لیکن اگر تو ضرورت مند نہیں، جان بوجھ کے تو سوال کرنا، اکثریت جان بوجھ کے سوال کرنے دیے، فرمایا تو جان بوجھ کے سوال کرنا ہے تو پھر اے سمجھ تو اپنے واسطے فقر دا، غریبی دا دروازہ کھولنا ہے، پھر تیری غریبی دور نہیں ہون لگی، اللہ تیری حاجت روائی نہ کرے دا، حقدار ہیں تو پھر ضرور لے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔